ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے امیر معاویہ اور صحابیت۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کو جلد سے جلد حاصل ہو سکے۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ ہر بندہ باوفا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کے تحت اس بات کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ ہم سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت، آج جو عالم اسلام میں امیر معاویہ کے تعلق سے اختلاف ہے، اس معاملے پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ انہی کے سوال کو مد مقابل رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ حضور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے صحابہ چاند ستاروں کے مانند ہے، جس نے ایک کی بھی اتباع کی وہ فلاح پایا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ بخاری شریف میں پھر دوسری جگہ ایک حدیث آئی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے آدھے صحابہ بروز قیامت جنت کی طرف جائیں گے، کچھ صحابہ دوزخ کی طرف جائیں گے۔ دوزخ کی طرف جانے والے صحاباؤں کے متعلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھوں گا، یا اللہ، یہ تو میرے صحابہ ہے، یہ دوزخ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے دین کو نیا موڑ دے دیا تھا اور پچھلے دین پر لوٹ گئے تھے۔ عزیزان محترم، اس بات کی شناخت بہت ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ میرے صحابہ چاند ستاروں کی مانند ہے، تو کون سے صحابہ؟ ہمیں کس کی تقلید کرنی ہے؟ وہ صحابہ جو جنت کی طرف جا رہے تھے، یا وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد دین کو نیا موڑ دے کر اپنے پچھلے دین پر لوٹ گئے، یعنی دین ابراہیمی پر لوٹ گئے۔ اب ہر طالب صادق پر فرض ہے کہ ان صحاباؤں کو تلاش کریں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باوفا صحابہ تھے، جنہوں نے گردنیں کٹوا دی، اپنے کنبے قربان کر دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے منہ نہیں موڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آئیے کچھ تمیز
समझते चलें کہ ہمیں اتباع کس کی کرنی ہے۔ حضور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو منحرف ہوا، جس نے اختلاف رکھا، وہ غرق ہوا۔ حاصل کلام یہ کہ صحابیت وہ جو اہل بیت کی محبت کو تسلیم کر چکی ہو۔ امیر معاویہ کے متعلق ان کے فضائل میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے۔ عشرہ مبشرہ انہیں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیتے جی جن کو جنت کی بشارت دے دی، وہ لوگ عشرہ مبشرہ کہلائے۔ میرا اپنا ذاتی سوال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1,25,000 جاں نثار صحابہ، ان میں سے جنت کی بشارت 10 ہی کو کیوں دی گئی؟ اس کا خلاصہ آگے کیا گیا ہے، برائے مہربانی یہ پورا ویڈیو دیکھیں۔ مولا علی سے جو بھی لڑا یا لڑی وہ حق پر نہیں۔ اب تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امیر معاویہ مولا علی علیہ السلام سے زندگی بھر لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ امیر معاویہ نے 10 سال ملک شام کی گورنری کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں 12 سال گورنر جنرل رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت میں معزول کر دیے گئے 5 سال معزولی کے بعد اپنی مکمل بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ تخت نشین ہو کر پہلا حکم یہ نافذ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بنائے ہوئے تمام گورنروں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی جگہ اموی گورنر مقرر کیے جائیں۔ اموی گورنر سے مراد بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ دنیا اسلام کی تمام مسجدوں میں برسر منبر جمعہ کے خطبوں میں مولا علی علیہ السلام اور ماں فاطمہ کو گالیاں دی جائیں اور ان دونوں احکام کی تعمیل کے لیے ایک بے رحم اور جرار فوج کی تعیناتی ہوئی۔ بسر بن ابی ارتاب، بسر ابن ابی ارتاد کو یمن بھیجا اور وہاں کے گورنر عبداللہ معاویہ کے فوجی کمانڈر بسر ابن ارتاد کو یمن بھیجا اور وہاں کے گورنر عبید اللہ بن عباس کو قتل کیا۔ ہمدان کے گورنر کو قتل کرنے کے بعد 2 معصوم بچوں جن کی عمریں 30
اور ایک کی 5 سال کی تھی، دونوں کو قتل کر دیا۔ ایک کی 3 سال کی تھی، ایک کی 5 سال کی تھی، دونوں کو قتل کر دیا۔ گورنر عمرو بن الحمق کو زہریلے سانپ سے کٹوایا، پھر سر کاٹ کر گشت کرایا۔ گورنر مصر محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ ہی گدھے کی کھال میں کس کر آگ میں ڈلوا دیا، اور ہجر بن عدی نے کوفہ میں گورنر کوفہ منیرہ کے گالی گفتہ خطبوں پر اعتراض کیا تھا، تو معاویہ نے ہجر بن عدی کے 7 ساتھیوں کو گرفتار کرا کے سب کو قتل کرا دیا۔ ان میں ایک شخص عبد الرحمن بن حسان کے ہاتھ پاؤں بندھوا کر زندہ ہی دفن کرا دیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے عرب کی جو حالت تھی، ان قدیم بادشاہوں اور پیغمبروں کی ایک تواریخ لکھی جائے تاکہ اس قدیم تہذیب کو پھر زندہ کیا جائے۔ یہ تیسرا حکم تھا جس کو آن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا تھا۔ پس معاویہ نے اپنے حکم سے پھر وہ تواریخ لکھی گئی جس کو مذہبی کورس میں داخل کر کے مطالعہ لازمی قرار دے دیا گیا۔ گویا 20 سال تک فوج پلٹن کے ساتھ قتل و خون کرتے ہوئے بادشاہت کی، اور اس 20 سال میں اپنے بیٹے یزید کے لیے راستہ ہموار کرتے رہے اور بیت المال کا خزانہ خالی کر دیا۔ اور اس پر بھی غضبناک بات یہ کہ اپنے شرابی اور ناقابل بیٹے یزید کو سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، اور اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی کہ بیٹا، میں نے تمہارے راستے کے تمام کانٹوں کو صاف کر دیا، 2-4 جو بچے ہیں ان کو قتل کر دینا۔ اس طرح کا جلاد انسان، ستمگر انسان کیسے جلیل القدر صحابہ ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں جلیل القدر صحابہ کس طرح مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات حدیثوں میں موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات آپ کو تواریخوں میں بآسانی مل سکتی ہے۔ اس کے حوالے، اس کی ہر بات، اس کی تہ تک پہنچنا۔ معاویہ نے اپنے دور خلافت میں اپنی فضیلت میں 23,000 حدیثیں لکھوائی، تلواروں کے زور پر ان حدیثوں کو منوایا، اور جس نے ماننے سے انکار کیا ان کی گردنیں کٹ گئی۔ اب بچے کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو مان گئے تھے۔ آئیے اس کا مختصر تحقیق جائزہ لیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر معاویہ سے کہا کہ میرے خاندان کو تمہارے خاندان والوں سے نقصان پہنچے گا، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ معاویہ نے عہد کر لیا کہ ہم اپنی شادی ہی نہیں کریں گے۔ اتفاقاً بچھو نے ڈنک مار دیا تو دفع زہر علاج کے لیے ایک 80 برس کی بڑھیا سے مجامعت کی، اور وہ بڑھیا حاملہ ہو گئی، جس سے مجبوراً یزید پیدا ہو گیا۔ گویا معاویہ کا
मकसद बच्चा पैदा करना नहीं था, मगर ऐसा कहना मुसलमानों को मुगालता देता है ताकि मुआविया के ऐबों पर पर्दा पड़ा रहे। हालांकि गौर तलब बात है कि अव्वल तो 80 बरस की बुढ़िया को हमल नहीं ठहरता, 50 साल का उम्र होने तक, 50 साल के बाद औरतों का मादे तवल्लीद मफकूद हो जाता है। और हुजूर के पेशन गोई के वक्त मुआविया की उम्र 38 साल थी। और अरबी जवान के लिए 38 साल की उम्र तक गैर शादीशुदा रहना गैर मुमकिन था, जबकि अरब में 9 साल की लड़कियां और 15 साल के लड़कों का ब्याह आम दस्तूर था। ये सब मकर व फरेब की कहानियां हैं ताकि मुसलमानों में अमीर मुआविया की इज्जत बनी रहे। दूसरी घड़ी हुई हदीस देखिए, कहावत ये भी मशहूर है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं के साथ खड़े हुए थे और अमीर मुआविया कंधे पर यजीद को लेकर वहां से गुजर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जन्नती के कंधे पर दोज़खी सवार है। मगर ये बात मुतलक गलत है, क्योंकि हुजूर के विसाल के 14 साल के बाद यजीद पैदा हुआ। उस वक्त मुआविया की उम्र 54 साल की थी। इससे साबित होता है कि इस हदीस से मुसलमानों को मकर व फरेब दिया जा रहा है ताकि ये समझे कि वाकई मुआविया जन्नती है और सिर्फ यजीद दोज़खी था। ये अमीर मुआविया के मुख्तसर हालात थे जो रसूल और आले रसूल की मुखालफत से भरपूर पड़े हैं। लिहाजा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को अक्ल सलीम दे रखी है। मौला हर एक को हक समझने की और समझाने की और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।